बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग के साए के जो बादल हैं वो जनाब मंडलाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ईरान ने रात गए इजराइल पर 200 से ज़ायद ड्रोन अटैक्स कर दिए और उसके बाद पूरी जो दुनिया है वो एक ख़तरनाक तरीन मोड पर जा चुकी है। मिडल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब जंग की लपेट में हैं और बहुत सारे ममालिक में ईरान में जश्न मनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो है वो इस वक्त जो जश्न ये मनाया जा रहा है कि हमने इजराइल पर हमला करके पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन ये जश्न मनाने की बात नहीं है कि जब दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर है और तीसरी आलमी जंग अजीम की बात जब दुनिया के अंदर हो रही है तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मैं कुछ बड़ी अपडेट्स अब तक मैंने पहुंचानी है, कुछ अहम तरीन खबरें कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा रही है। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका जनाब अब कूद पड़ा है और हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। कैसे ईरान को तबाह बर्बाद करना है, कैसे ईरान को फलस्तीन में जो है वो तब्दील करना है, कैसे ईरान को गजा बनाना है। आज बाकायदा तौर पर अमेरिका और इजराइल ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और ये क्या प्लान्स हैं, अमेरिका क्या करने जा रहा है और इजराइल किस तरह से रिटेलिएट करेगा। आज एक बहुत बड़े प्लान से पर्दा उठे। अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है और फौजें इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं। पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है। उनके फाइटर जेट्स उनकी फिजाओं में गूंज रहे हैं। वो जनाब ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और फिर ईरान ने भी खुल्ला धमकी दे डाली है कि जनाब हम आपको सफाई हस्ती से मिटा कर रख देंगे और ये जंग जो है वो अपने खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब तक के तमाम अपडेट्स मैंने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादकाम आलमी दिफाई तज्जियागार इस जंग के बारे में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो अहम अपडेट्स आपके सामने रखता हूं कि ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले के बाद मशरिक वस्ता में यानी कि मिडल ईस्ट में बड़ी जंग के साए गहरे होने लगे हैं और इजराइल की जानिब से ईरान पर बरह रास्त हमले के खदशात का इजहार किया जा रहा है। और दूसरी जानिब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मुस्तक़बिल मंदूब ने सहाफ़ियों को बताया कि इजराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, लेकिन आज तक इस जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने आज तक कश्मीर पर इजलास नहीं बुलाया। आज तक गजा में जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही है उस पर इजलास नहीं बुलाया। चूंकि ये सुहनी रियासत, ये नाजायज रियासत इसराइल और अमेरिका का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस है और अमेरिका इस सुहनी रियासत के साथ खड़ा हुआ है, तो लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा उनके हाथों में खेलता है और फौरी तौर पर ये इजलास उनको तलब करना पड़ा है, जिसमें ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और उन्होंने कहा कि इसराइल चाहता है कि सलामती कौंसिल ईरान के इस हमले की मसम्मत करे। ईरान ने इसराइल को इंतबा करते हुए बयान जारी किया है कि उसे इसराइली सरजमीन पर इसके गैर मामूली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो बड़े इकदाम उठाएगा। और ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टीवी को बताया कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान का रद्द-ए-अमल रात भर की बमबारी से कहीं बड़ा होगा। और तेहरान ने वाशिंगटन को भी खबरदार किया है कि अगर इसराइली जवाबी कार्रवाई की हिमायत की अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के बायस बनेगी, यानी कि हम अमरीका को भी उड़ा के रख देंगे। ये बड़ा दो ठोक पैगाम ईरान की जानिब से अमेरिका को कह दिया गया है कि हम आपको भी उड़ा के रख देंगे। हम जब कई ज्यादा जो हमने पहले हमले किए हैं उससे कई ज्यादा खतरनाक हमले हम दोबारा इजराइल पर करेंगे अगर जनाब इजराइल हमें रिटेलिएट करता है और अमेरिका इस जंग के अंदर कूदता है। अब ये बड़ी खतरनाक जनाब सूरत हाल। और फिर दूसरी जानिब ईरान का इसराइल पर हमला सफारतखाना को निशाना बनाने का जुर्म का मुनासिब जवाब है। हमास ने ईरान की जो है हिमायत करने का ऐलान कर दिया है और हमास ये फलस्तीनियों की जमीन जो है वो एक तंजीम है जो इजराइल के खिलाफ अपनी जंग लड़ रही है, लेकिन हमास आज ईरान के साथ जाकर खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि हम इस जंग का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक दो ठोक जवाब इस पर नहीं दिया, ना उन्होंने इस हमले की मसम्मत की है और ना ही हम ईरान के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। हमें होना तो ये चाहिए था कि हम ईरान के साथ जाकर खड़े हो जाएं, हम अपना दो टोक फॉरेन पॉलिसी को वाजे कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी को वाजे नहीं किया है। और फिर अफगान तालिबान जनाब अब खुलकर सामने आ चुके हैं और अफगान हुकूमत ने जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उनके जो वज़ीर खारजा हैं उन्होंने ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले को जायज़ करार दे दिया है और अफगान वज़ारत खारजा का कहना है कि शाम में ईरानी कौंसलेट पर हमले का ईरानी जवाब जायज़ दफाई अमल है और उनको ये करना चाहिए था। अब चूंकि 1 अप्रैल को दमिश्क में उनकी कौंसलेट पर इजराइल ने ईरान की कौंसलेट पर हमला किया, अब उसके जवाब के अंदर ईरान ने उनकी एयर बेसिस को जो है वो निशाना बनाया, किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया और उनका ये जायज़ अमल था। अफगानिस्तान ने इसके ऊपर अपना जो है जनाब रद्द-ए-अमल जो है वो जारी कर दिया है। अब मैंने अपने आपको पिछले व्लॉग में जनाब बताया था
کہ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اسرائیل کے اندر تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، شاپنگ مال بند ہیں، اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اسرائیل نے ایکٹیو کر دیا ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے ہمیں بتا کر حملہ کرنا ہے، اور ادھر سے اردن، جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بہت سارے اس وقت مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ کھل کر ایران کی سپورٹ کو نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی کہ 56 بھائیوں کا جو ہے وہ ایک اکلوتی بہن کہہ لیں، یا 56 بہنوں کی ایک اکلوتا بھائی کہہ لیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ایران اس وقت اکیلا کھڑا ہوا ہے، لیکن ان کی جرأت کو سلام ہے کہ وہ اکیلا بھی ان سب پر بھاری ہے۔ یعنی کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو حق نے ہمیشہ جیتنا ہے، اور باطل تو ہے ہی مر مٹنے والا۔ تو ایران یہاں پر اکیلا اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور اسرائیل کا پریشر اتنا ہے کہ مڈل ایسٹ کے تمام تر ممالک، عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کی مدد کو نہیں جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے جو ہے اس حملے کی مذمت کر دی ہے۔ پاکستان ویسے ہی اس جنگ سے جو ہے وہ ان کے کنسرنز نہیں ہیں، ظاہر ہے ہم مڈل ایسٹ میں نہیں آتے، ہم ایشین کنٹریز ہیں، لیکن ہمیں ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ اب چونکہ ہم امریکی غلام ہیں، وہ حکومتیں بھی غلام ہیں جو پاکستان میں اس وقت مسلط ہو چکی ہیں، تو ہم کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ جب رشیا جو ہے اس نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا تو ہم نے رشیا کی جو ہے وہ سپورٹ کی تھی۔ کھلم کھلا خان نے کہا تھا کہ جناب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم رشیا کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے، عمران خان صاحب ادھر رشیا کا دورہ کر کے واپس آئے، جنرل باجوہ نے یوکرین حملے کی مذمت کر دی۔ کس کے کہنے پر کی؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر کی، اسرائیل کے کہنے کے اوپر کی۔ اب جناب یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اگر اسرائیل نے اس جو ہے وہ جوابی کارروائی کر دی، ریٹیلیٹ کر دیا، جوابی حملہ کر دیا، تو یہ جنگ بڑی خطرناک ہو جائے گی، اور تیسری عالمی جنگ عظیم میں یہ جنگ جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا تھا، تو اب جناب یہ جو امریکہ کی جانب سے اس جنگ کے اندر جو صورتحال خطرناک انہوں نے بنا دی ہے، وہ بھی اس جنگ میں کود گئے ہیں، اور ایران کو تباہ و برباد کرنے کا جو ہے اس حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل، یورپی ممالک، برطانیہ اور امریکہ یہ سارے مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ حملہ اسرائیل میں ہوا، امریکہ نے اپنی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ جو بائیڈن چھٹیوں پر تھے، انہوں نے اپنی چھٹیاں منسوخ کر دی اور واپس وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ اب جناب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ G7 کنٹریز کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اور امریکہ نے ایرانی ڈرونز اور امریکی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً تمام تر ڈرونز اور جو میزائل ہیں وہ گرائے گئے۔ امریکہ اور اردن کی مدد سے اسرائیل نے تمام تر ڈرونز امریکہ ایران کے گرا دیے، اور بہت کم ڈرونز ہیں ان کی ایئر بیسز پہ جا کر گرے ہیں، اور ایک جو سویلین ہے وہ جناب اس جو ہے وہ حملے میں زخمی ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے خطے میں ایک ہفتہ قبل ہی میزائل دفاعی نظام اور جنگی طیارے تعینات کر دیے تھے، اور امریکی صدر نے کہا کہ ان کی اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو سے ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی، جس میں امریکہ نے اسرائیل کو یقین دلایا کہ وہ فولادی عزم کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ جو مرضی کرنا چاہیے ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو مدد کریں گے۔ اب یہاں پر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف مشترکہ رد عمل کا فیصلہ G7 کے ہنگامی اجلاس میں کریں گے، اور وزیر اعظم نیتنیاہو کو یقین دلا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل نے ایران کے غیر معمولی حملوں کے خلاف دفاع کی بہترین صلاحیتوں کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ جناب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ G7 ممالک جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو نشانہ بنانا ہے، کس کو نشانہ نہیں بنانا، کیسے ایران کے اوپر حملے کرنے ہیں۔ اب اسرائیل نے جناب وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد اسرائیل نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے۔ یعنی کہ جو کچھ وہ غزہ میں کر رہے ہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہے ہیں، بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ وہاں پر جناب ہلاکتیں ہو رہی ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، تو اب اسرائیل یہ بات کرتا ہے کہ ہم اب ایران کو غزہ بنا دیں گے، اس پر ہم جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، اور یہ جناب صورتحال ہے۔ اور پھر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایرانی حملہ ناکام بنایا، عالمی اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں سے شکر گزار ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی حملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ایرانی حملے میں جو ہمارا اڈا ہے اس کو معمولی نقصان پہنچا ہے، ایئر بیس کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ جو آپ نے 1 اپریل کو ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا، کیا وہ جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ حملہ تھا؟ وہ بھی پھر اس کے اوپر تو امریکہ کا بیان سامنے نہیں آیا، اس کے اوپر تو قومی متحدہ نہیں جھانکی، اس کے اوپر تو سعودی عرب کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کی مذمت کرنی ہے۔ تو یہ مجرمانہ جو غفلت ہے یا مجرمانہ خاموشی ہے جو مسلم ممالک کے اندر نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی جناب عجیب و غریب صورتحال ہے کہ سعودی عرب نے اپنی سٹینڈنگز واضح نہیں کر دی۔ پاکستان جو ہے اس کو کنفیوز ہے کہ ہمیں کہاں پر جانا چاہیے، کہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ امریکہ کا پریشر، اسرائیل کا پریشر، ہم ظاہر ہے امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتے، اور ہمارے آرمی چیف نے بھی بات کی تھی کہ ہم ریجنل بلاک کی پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے، ہم امریکہ
امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا بلاک، ہمارا ہمسایہ ممالک کون ہے؟ وہ ایران ہے، وہ رشیا ہے، وہ چائنا ہے۔ اب وہ کس کے خلاف جا کر کھڑے ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے اب وہ جناب جا کر کھڑے ہوں گے ایران کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف۔ چائنا کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر ہے $400 ارب کی، رشیا بھی ایران کے ساتھ بڑا تعلقات ان کے بہتر ہیں، اور پاکستان اب یہاں پر جو ہے وہ بالکل درمیان میں کھڑا ہوا ہے کہ اب وہ ان سے فیصلے نہیں ہو رہے کہ وہ ایران کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں یا پھر امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ جا کر کھڑے ہوں۔ اب جناب اس سب کے اندر یہ جو ہے وہ ایرانی صدر نے اس کے اوپر اپنا پیغام جاری کر دیا ہے، اور پھر ایران نے بھی کاؤنٹر دھمکی دی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن ختم ہو چکا ہے، اگر اسرائیل نے دوبارہ غلطی کی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی نے اسرائیل اور اس کے اتحادی ملک امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے میزائل حملوں کے جواب میں کسی بھی غیر ذمہ دارانہ عمل سے باز رہیں۔ یہ بیان انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ رات جاری کر دیا تھا کہ اگر امریکہ نے اس کا جواب دیا تو ہم ان کی ایئر بیسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، اگر اسرائیل جو ہے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم 2 گنا بڑا حملہ ان پر کریں گے۔ یہ ایران نے بڑا واضح کر دیا، یہ دھمکی دی گئی ہے ایرانی صدر کی جانب سے، جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو غزہ بنا دیں گے، ایران کہتا ہے کہ ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور پھر جناب اسرائیل پر حملوں کی مذمت پر ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سفیروں کو بھی طلب کر لیا ہے اور ان سے وضاحت بھی مانگ لی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملوں کے حوالے سے دیے گئے ان ممالک کے رد عمل کو غیر ذمہ دارانہ موقف قرار دے دیا ہے، اور ان 3 یورپی ممالک نے اسرائیل کے خلاف ایران کے ڈرون حملوں اور میزائل حملے کی مذمت کی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ نے دوہرے معیار کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے اور ان تینوں کے سفیروں کو طلب کر لیا ہے اور ان سے جواب مانگا جائے گا۔ یہ ہے جناب خود مختار زمین جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، ہم جب پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ اکیلی جو ہے ایران اس جنگ میں کود پڑا ہے اور اس کے ساتھ اللہ ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس وقت یہ 55-56 اسلامی ممالک ہیں، وہ جب ان کی غارت نہیں جاگ رہی، اور اب یہ تاثر بھی سوشل میڈیا پر پایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، بلکہ ایک تاثر ہے کہ ایران نے سب کچھ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ جو اسرائیل ہے، جو ناجائز ریاست ہے، فلسطین کے اوپر اندھا دھند ظلم کر رہی ہے، ظلم کی داستانیں وہاں پر رقم ہو چکی ہیں، تو ایران نے اس کے جواب میں یہ سب کچھ کیا۔ اب جناب میں نے آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز اب تک کی رکھتی ہیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے مزید ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنک پر اپنے لازمی خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔